بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت، عظمت کے ساتھ میں ہوں شین نوشین۔ شام کے سفر سے لوٹے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مملکت کے کاموں سے فارغ ہو کر گشت پر نکلے۔ اس طرح وہ عوام سے ملتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور انتظامات کو بہتر سے بہتر بناتے جاتے تھے۔ کسی حاکم کی شکایت سننے میں آئی تو اس کی تحقیق کر کے اس کی شکایت کو دور کرتے۔ پھرنے پھرانے میں بہت سی باتیں انہیں اپنے بارے میں بھی معلوم ہو جاتی۔ گشت کا ایک ایسا ہی موقع تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا انہیں ملی۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو ٹھیک ہی ہوں، اپنی مصیبت آپ بھگت رہی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے امیر کا کیا حال ہے، آج کل وہ کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ ابھی شام کے دورے سے لوٹے ہیں اور آج کل مدینے ہی میں ہیں۔ بڑھیا نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہ تھا۔ اس نے یہ سنا کہ امیر المومنین مدینے ہی میں ہیں تو بولی اللہ ان سے سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا وہ خلیفہ تو بن بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے وظیفے بھی جاری کر رکھے ہیں، لیکن مجھ بڑھیا کو نہیں پوچھا، آج تک مجھے وظیفہ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی بھی تمہارا حال انہیں معلوم نہ ہوگا۔ بڑھیا نے کہا کیا خوب، مسلمانوں کا امیر بنا پھرتا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی مملکت میں کس کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا یہ حکومت بڑی بری بلا ہے، عوام میں سے ایک ایک شخص کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ اگر فرات کے کنارے کسی کی بکری کا بچہ بھی گم ہو جائے تو میں جواب دہ ہوں، اللہ کے پاس مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کی شکایت سنی تو ایک بار اللہ کے خوف سے لرز کر رہ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ اپنے آپ سے کہا اے عمر، تجھ پر افسوس، ہزار افسوس، تیرے عوام تجھ سے کس طرح جھگڑتے ہیں، ہر شخص تجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر اس بڑھیا سے بولے اگر تو اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے فریاد نہ کرے اور اس داد خواہی کو میرے ہاتھ بیچ دے تو میں تجھے اس کا معقول معاوضہ دوں گا اور عمر کو اس بات پر راضی کر لوں گا کہ تیرا وظیفہ جاری کر دے۔ بڑھیا نے کہا بھلے مانس، کیوں مجھ غریب سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہرحال تیار کر لیا اور 20 درہم اسے دے کر وہاں سے رخصت ہونے ہی والے تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جو امیر المومنین کے الفاظ سنے تو اس کے کان کھڑے ہوئے، بولی ارے آپ ہی امیر المومنین ہیں، مجھ سے تو بڑی سخت غلطی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو نے جو کچھ کہا درست کہا، میری ذمہ داری تو نے مجھے یاد دلا دی اور میری غلطی میرے منہ پر بتا دی۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ کیا کہ اب یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف داد خواہ نہ ہوگی۔ اللہ کا یہ ڈر اور انصاف کا یہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ شاہ صاحب کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، شاہ صاحب کے مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ اگر کسی کی بکری کا بچہ بھی فرات کے کنارے گم ہو جائے تو میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ کیا معیار حکومت تھا، کیا حاکم وقت تھے جو ایک بڑھیا کی خفگی پر لرز گئے اور خوف خدا سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بے شک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، لیکن تربیت کے وہ اعلیٰ اصول اور احکام صرف اسی دور کے انسانوں کے لیے تو نہ تھے، وہ تو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کا دستور اور آئین ہے۔ پھر آج ان کے امتی کس کے اصولوں اور اشاروں پر چل رہے ہیں؟ آج بھی ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے۔ غیر مسلم توہین رسالت کریں تو جان کی بازی لگا دیتا ہے، مگر خود کھلم کھلا ان کے احکام اور دستور کی توہین دن اور رات کرتا ہے، ان کے ہر حکم کی نافرمانی دھڑلے سے کرتا ہے۔ فرات کے کنارے
ایک بکری کے بچے کے لیے تڑپ رکھنے والا حکمراں آج کے دور میں گاجر مولی کی طرح کٹتی رعایا، ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پستی رعایا، زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم رعایا، بھوک اور افلاس سے تڑپتی رعایا اور بیماریوں سے بدحال رعایا کو اگر دیکھ سکیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کی روح تھرا جائے کہ مسلمان حکمراں ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے تصور کے کسی گوشے میں بھی یہ بات سما نہ سکے۔ ہمارے حکمراں تو وہ حکمراں ہیں جن سے شرمائیں یہود۔ آج یہود و نصارہ کی رعایا مسلمان حکمرانوں کی رعایا سے زیادہ آسودہ حال اور مطمئن ہے۔ ہم حکمراں خاندان اپنے کو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اپنے اعمال پر غور کریں۔ ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، لیکن ہم کچھ نہیں، بہت کچھ کہیں گے، کیونکہ بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تم کو بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ اپنے آپ کو ہم حکمراں لوگ کہہ سکیں تو کیا کیا انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ؟ بکری کا بچہ تو چھوڑیں، انسان کے بچے اپنی گاڑی تلے رون دیے، آسماں تھرا گیا، زمین ہل گئی، مگر ان کو شرم نہ آئی۔ دن رات ان کی حکمرانی میں ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا، رعایا پانی سے محروم رہی اور خون پانی کی طرح بہتا رہا۔ سینکڑوں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، معصوم بچے خون میں لتھڑے ہوئے بہیمانہ ظلم کا شکار کچرے کے ڈھیر پر بے جان پڑے کھلی آنکھوں سے آسمان کو تکتے ہوئے اللہ سے انصاف کے طلبگار تھے، اور جنگلی جانور ان کو بھنبوڑ رہے تھے۔ حکمرانوں، ایک بکری کا بچہ صرف گم ہو جائے تو حکمراں جواب دہ ہے۔ سوچو تم کس کس بات کی جواب دہی کرو گے؟ سوچو جب تم اللہ کے دربار میں جکڑ کے لائے جاؤ گے، وہاں نہ جمہوریت کی آڑ لے سکو گے، نہ فرشتوں پر الزام لگا سکو گے کہ یہ ہمیں اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حکمرانوں، تمہیں تو اللہ نے رعایا کا نگہبان بنایا تھا، پھر یہ تم نے کیسی نگہبانی کی کہ تمہارے عہد کی ہر آنکھ اشک بار ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور عمر کی درازی اور دولت کی زیادتی کی امید ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان کی حکمرانی کا مقصد صرف دولت جمع کرنا تھا؟ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان بخیلوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ سچ ہے، حکومت بہت بری بلا ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ سامعین کرام، جب ہمارے ان حکمرانوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو حکمرانی کا مقصد صرف حصول دولت کی ہوس لکھا جائے گا۔ ان کی حکومت کا سلوگن لکھا جائے گا، ایک میں، ایک میرا بھائی، ایک ڈھول، ایک شہنائی۔ جی ہاں سامعین، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، مل کر ملک کو رکھ گئے رہن۔ مورخ لکھے گا کہ اپنی دانست میں انہوں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن در حقیقت انہوں نے صرف اور صرف ظلم کمایا۔ سامعین کرام، آپ کے کمنٹس کی منتظر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔